ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے، کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، وہ کرنے پر آ جائے، کوئی چیز اس کے کوئی مخلوق اس کے راستے میں رکاوٹ بن نہیں سکتی. فعال لما یرید ہے، فعال لما یرید، جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، جو کرنا چاہے کر دیتا ہے. گندے نطفے پر، جو ناپاک نطفہ ہے، اس پر اپنی قدرت کا اظہار کیا. کیسے خوبصورت انسان پیدا کیا، کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. جب وہ کرنے پر آ جائے میرے بھائی دوستو، اس کا ارادہ ہی وجود ہے. صالح علیہ السلام کی قوم، جب صالح علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کو مانو، تو نبی تو دن رات لگے رہتے تھے ماحول کے خلاف. اللہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ بتوں سے ہو رہا ہے، یہ فلاں سے ہو رہا ہے. مشاہدے کی زندگی میں آدمی پس جاتا ہے تو غیب کا یقین دل سے نکل جاتا ہے. اب ان کو یہ بات سمجھانی کہ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے بڑی مشکل ہوتی. اب صالح علیہ السلام نے سمجھایا تو جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ان کے ذہن میں تو یہ ایک ناممکن بات ہے کہ سامنے یہ پتھر ہے نا، پہاڑ، اس سے اونٹنی پیدا ہو جائے، ہمارے سامنے بچہ دے دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ایسے قریش مکہ نے بھی حضور سے کئی مطالبے کیے. بات نہیں ماننی ہوتی تھی نا کسی کو ٹرخانے کے لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو چپ ہو جائے گا. صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو ایسے مطالبے کی جو معجزے ہوتے ہیں، اگر اس کے بعد ایمان نہ لایا جائے تو پھر قوم ہلاک ہو جاتی ہے. اور نبی کے دل میں تو ایک غم ہوتا تھا کہ یہ ایمان والے بن جائے، بس ہلاک نہ ہو. نبیوں کی پیدائش کا مقصد، بعثت کا مقصد لوگوں کو ہلاک کروانا نہیں تھا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. صالح علیہ السلام نے جب زیادہ ان کی کہ چلو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، تو اللہ سے دعا مانگی. اللہ سے، چٹان سے، پتھر سے اللہ پاک نے اونٹنی کو پیدا کیا. دو انسانوں کے ملنے سے، دو جانوروں کے ملنے سے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن یہاں کی قدرت کہ پہاڑ کو جب اللہ کا حکم ہوا وہاں سے اونٹنی پیدا ہو گئی. اللہ ہے، وہ اس کے ارادے کا نہ موجود، جب وہ چاہے ہو جاتا ہے. بس جو وہ چاہے ہو جاتا ہے، جب چاہے ہو جاتا ہے. کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ یقین، یہ لا الہ الا اللہ میں مطلوب ہے کہ کسی کے سامنے نہیں جھکو، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. عزت چاہیے اللہ کے ہاں آؤ، کامیابی چاہیے اللہ کے ہاں آؤ، دونوں جہان کی کامیابی چاہیے اللہ کے ہاں آؤ. کام بگڑا ہوا ہے اللہ بنائے گا، صحت کا مسئلہ ہے اللہ دے گا، جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اللہ ہٹائے گا، کوئی اور نہیں ہٹا سکتا. مدد اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، حفاظت اللہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا. جب اللہ حفاظت کرنے پر آ جائے میرے بھائی دوستو، ابھی مغرب کی نماز میں ہم نے پڑھا نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ جب ابرہا پورا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے. اور ہاتھی لے کر آیا تھا. ہاتھی زمانے میں ہاتھی عرب کے پاس زیادہ سے زیادہ اونٹ تھے، اور وہاں بھی کوئی مقابلے میں نہیں آیا. اللہ نے انتظام کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ اللہ کا ایک نظام ہے، جب اللہ کرنے پر آ جائے میرے بھائی دوستو. لیکن اللہ سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے.
یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے، یہ اقرار ہے کہ یا اللہ تو سب کچھ ہے، ہم ہر حال میں تیری طرف متوجہ ہوں گے، ہماری نظریں تیرے سامنے جھکے گی، ہمارا سر صرف تیرے سامنے جھکے گا، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ حفاظت لشکروں اور فوجوں میں نہیں ہے، حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ جل جلالہ نے واقعات بیان کیے ہماری یقین کو لا الہ الا اللہ کے مطابق ہمارے یقین کو ڈالنے کے لیے، کہ دیکھو جن کے پاس اسباب بھی نہیں تھے لیکن لا الہ الا اللہ والے تھے، لا الہ الا اللہ، مقابل میں چاہے فرعون جیسا جابر بادشاہ، چاہے نمرود جیسا بادشاہ، چاہے قارون جیسا دولت مند، لیکن لا الہ الا اللہ والے اللہ پاک نے دنیا میں کامیاب کر کے دکھائے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کے مخالف لوگ تھے، جن کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا، حکومت کے ساتھ اسباب کے ساتھ اللہ پاک نے غرق کر کے دکھایا، ہلاک کر کے دکھایا، زمین میں دسا کے دکھایا، سمجھانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ اصل ہے۔ اللہ کی قسم، اس کائنات کی حقیقت لا الہ الا اللہ ہے، اور سارے لوگ اس سے محروم ہیں۔ ہر آدمی اپنی کامیابی چاہتا ہے، اپنی اولاد کی خیرخواہی چاہتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ بادشاہ اگر لا الہ الا اللہ کے بغیر گیا، پوری دنیا کی بات کا بادشاہ کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ نبیوں کو اس بات کی بصیرت تھی، اس لیے نوح علیہ السلام 950 سال تک، 9.5، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی دوستو، 950 سال تک پتھر کھائے، گالیاں کھائی، بے عزتی۔ ہم اور آپ کو تو کہیں ایک گشت میں ایک گھر والا کہیں بے اخلاقی کر دے، پھر اس کے گہاں گشت بھی نہیں جاتے کہ جماعت والوں کی بھی بے عزتی کرے گا، نہ ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ سامنے کہہ رہے ہیں کتنی بڑی بے عزتی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ ہم نہیں سنتے آپ کی بات، ہمیں نہ سناؤ، کپڑے وہ چہرہ چھپا لیتے تھے کہ ہمیں نہ سناؤ، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ لیکن لگے ہوئے اللہ کا یقین دل میں اتارنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی تو صرف لا الہ الا اللہ میں ہے، صرف لا الہ الا اللہ میں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ بندے سے اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارو، ہر حال میں پھر اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ اتر گیا، جو اللہ سے ہونے کا یقین جس کے دل میں اتر گیا، میرے بھائیو دوستو، پھر اللہ اس کو مخلوق کے حوالے نہیں کرتا، کبھی مخلوق کے حوالے نہیں کرتا، پھر اللہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب سارے نمرود اپنی قوت کے ساتھ جمع ہو کر اس کو آگ میں پھینکا، تو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے نے بھی اجازت مانگی، فرشتوں نے بھی، لیکن یقین اللہ پر تھا، اور یقین اللہ کی ذات پر تھا، لا الہ الا اللہ کا یقین والا، میرے بھائی دوستو، اللہ نے فرشتوں کے بھی حوالے نہیں کیا، براہ راست اپنی قدرت کو ظاہر کیا، آگ کے اندر ہوتے ہوئے سب سے بہترین زندگی کے دن عطا فرمائے۔ آگ نہیں ہے، آگ تو اللہ کا حکم ہے، پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، نمرود فرعون پیچھے ہے اور موسیٰ علیہ السلام آگے ہے۔ کیا واقعہ ہوا میرے بھائی دوستو؟ یہ سارے واقعات ہم کو جوڑنے کے لیے کہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ ہے، اللہ کا یقین دل میں لے کر پھرو، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتارو، پھر اللہ کی مدد اس جگہ آئے گی جہاں سارے اسباب ختم ہوں گے، سارے اسباب۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا امر ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا؟
اضرب بعصاک البحر، سمندر کو لاٹھی سے مارو، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ لیکن مارا اللہ کا حکم کہ چلتا ہوا پانی جم گیا۔ یہ اللہ کا، یہ ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کے حکم سے ذرہ باہر نہیں ہے، ایک ذرہ باہر نہیں ہے۔ سمندر ٹھہر گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کا یقین دل میں لے کر اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکالا۔ اور جب اسباب والا آیا جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے اور اپنے آپ کو رب الاعلی کہتا تھا، رب الاعلی، اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ یہ یقین کی قوت ہے میرے بھائیو دوستو، یہ یقین ایسی قوت ہے جس کے سامنے پہاڑ نہیں ٹھہرا، جس کے سامنے سمندر نہیں ہے، جس کے سامنے آگ نہیں ہے۔ یہ یقین ایسی قوت ہے، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں اتر گیا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب یہی محنت ہوئی، حضور کے غیر موجودگی میں، حضور کی غیر موجودگی، اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بحرین جب پہنچے تو دشمن بھاگ گئے، کشتیاں لے کر چلے گئے، اب پانی کا دریا ہے بس۔